قبیلہ نوشیروانی عادل بادشاہ نوشیروان تاجک کے اولاد ہے۔ ویکیپیڈیا میں لکھا ہے کہ نوشیروانی قوم بلوچ نہیں ہے بلکہ بلوچوں میں رہ کر بلوچی کلچر میں بڑے ہوئے ہیں۔ عادل بادشاہ نوشیروان تاجک نے 531 عیسوی سے لے کر 579 تک حکومت کی جو 48 سال بنتے ہیں۔ سلطنت نوشیروانی تاجک ریاست خاران جس کے حکمران نام یہ ہے: امیر پردل خان نوشیروانی تاجک، امیر شہداد خان نوشیروانی تاجک، امیر شاہو نوشیروانی تاجک، عباس خان نوشیروانی تاجک، آزاد خان نوشیروانی تاجک، نوروز خان نوشیروانی تاجک، محمد عقوب خان نوشیروانی تاجک اور نواب حبیب اللہ خان نوشیروانی تاجک۔ نوشیروانیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ کیانی ملوک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کی صداقت کو دلائل و براہین سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم خاران میں ملوک کے بہت سے آثار ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ گروہ کے بانی نے انہیں اپنا نام دیا ہے، لیکن عجیب و غریب بات یہ کہ سردار خاران کو نادر شاہ اور درانی بادشاہوں کی طرف سے ملی ہوئی اسناد میں صرف آخری مرتبہ 697 عیسوی میں خارانی سردار کو بلوچ نوشیروانی کے نام سے خطاب کیا گیا ہے۔ سابقہ اسناد میں بلوچ خارانی یا بلوچ رخشانی کے خطاب سے موسوم ہوتے رہے۔ تاہم آخری خطاب نوشیروانیوں کے ماخذ کے بیان کو کچھ تقویت دیتا ہے، جس کے مطابق ان کے مورث اعلیٰ نوشیروان نے علاقے کی تنہا حالت کے پیش نظر اور وادی رخشان سے مکران جانے والے قافلوں کو لوٹنے کے نقطہ نظر سے اپنے آپ کو دریائے سرب کے ایک معاون دریائے گرگ پر واقع ایک قلعہ میں مستحکم کر لیا۔ یہ دریا اب بھی نوشیروان پیشی کہلاتا ہے۔ اس کی طاقت کو دیکھ کر خاران کے صف اول کے گروہ پیرک زئی سردار نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی اور اسی کی اولاد ہوتے ہوتے سرداری تک پہنچ گئی۔ تاریخی طور پر نوشیروان اس پرآشوب دور میں منظر عام پر آئے جب 17ویں صدی عیسوی کے اواخر اور 18ویں صدی عیسوی کے اوائل کے وسط میں افغانستان افراتفری کی لپیٹ میں تھا۔ برطانوی دور میں بلوچستان کی حدود کے اندر ریاست خاران کی حدود، خاران کی ریاست مکران سے ملحق اور اس کے بعض علاقوں پر قائم تھی۔ اس کا قیام نوشیروانی خاندان کے سرداروں کے باعث ہوا۔ ریاست خاران کا اقتدار نوشیروانی قبیلے کے تسلط میں رہا، جو اپنے آپ کو ایرانی بادشاہ نوشیروان کی اولاد میں سے بتاتا ہے۔ ریاست خاران کا جھنڈا جو قیام پاکستان کے وقت تک خاران کے مختلف علاقوں میں لہراتا رہا۔ 1734 عیسوی میں ایران کے نادر شاہ افشار اور ریاست خاران کے ہمکران امیر پردل خان کا تنازع بڑھ کر خونریز جنگوں میں تبدیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں ایرانی اور خاران کے باشندے ہلاک ہوئے۔ مگر اس جنگ میں نادر شاہ افشار کو کامیابی اور خاران کے حکمران امیر پردل کو شکست کے بعد دونوں حکمرانوں میں صلح ہوئی۔ صلح کے معاہدے میں نادر شاہ افشار نے خاران کے حکمران امیر پردل کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہوئے جو سند جاری کی، اس کے مطابق امیر پردل کو خاران کے کچھ علاقوں کا حکمران تسلیم کیا گیا۔ خاران کے نوشیروانی حکمرانوں نے کبھی بھی قلات کے برا ہوئی اور احمد زئی حکمرانوں کی بالادستی کو قبول نہیں کیا، ہمیشہ قلات کے حکمرانوں کو اپنا برابر تصور کیا۔ اگرچہ کہ دونوں شاہی خاندانوں کے درمیان رشتہ داریاں بھی قائم ہوئی، مگر اس کے باوجود دونوں ریاستوں کے درمیان متعدد بار جنگ و جدل بھی برپا ہوئی۔ ہمیشہ ہی قلات اور خاران کے حکمرانوں کے درمیان اقتدار کی جنگ جاری رہی۔ امیر پردل کو خاران کے ان علاقوں کا حکمران تسلیم کیا گیا جن کے نام یہ ہیں: رخشانی، ریکی، سربازی، جدگال، کیچ، تم، بمپور، کولوا، قصرقند، گہنا، سافل، جالک، وازک۔ اس کے علاوہ سرحد مزار خان اور رودبار میر کی بیابت یا آمدنی مکمل طور پر امیر پردل خان کو دے دی۔ یہ سند آج بھی خاران کے نوشیروان خاندان کے پاس موجود ہے۔ ایران میں نوشیروانی کے نام ایک مشہور سیاحتی مقام موجود ہے۔ نوشیروانی یا خورشید کاویر ایران کا ایک اہم تاریخی اور سیاحتی مقام بھی ہے۔ یہ شہر صوبہ یزد میں واقع ہے اور صحرائے لوط کے قریب واقع ہے۔ بہت سے تاریخی،
ثقافتی اور قدرتی پرکشش مقامات کے ساتھ نوشیروانی ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ نوشیروانی کے اہم سیاحتی علاقوں میں نوشیروان جامع مسجد، نوشیروان پتھر کا پل، گلاب دار وادی، نمک صحرا، شاہ عباسی محل اور قصر شیریں کارواں سرائی ٹرسٹ گاؤں شامل ہے۔ وہاں نوشیروانی کے لوگ زیادہ تر فارسی زبان بولتے ہیں اور ثقافتی اور تہذیبی طور پر اسلام سے متاثر ہے۔ اس شہر کی معیشت کو زراعت، مویشی پالنے اور دستکاری سے فائدہ ہوتا ہے۔ نوشیروان، عربی میں خسروان، جسے نوشیروان خسرو بھی کہا جاتا ہے، ایک ساسانی بادشاہ تھا جس نے 308 سے 380 عیسوی تک حکومت کی۔ اس کا اصل نام انوشیروان تھا، جس کا مطلب ہے اونچائی کا الکا۔ سلطنت کی سرحدوں کو برقرار رکھنے اور اپنی حکمرانی کو مستحکم کرنے سے نوشیروان خسرو کو تاریخ کے عظیم ترین ساسانی بادشاہوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس نے خارجہ پالیسی کے میدان میں بھی بہت سی سرگرمیاں کیں اور رومی سلطنت سے تعلقات بڑھائے۔ انہوں نے زرعی شعبے کی ترقی اور مالیاتی اور ٹیکس نظام میں اصلاحات کے لیے بھی بہت کوششیں کیں۔ ایران کی تاریخ میں نوشیروان کو ایران کے ممتاز بادشاہوں میں سے ایک ہے اور اپنے ملک کی اقتصادی اور ثقافتی ترقی میں سرکردہ بادشاہت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کی وفات 480 عیسوی میں ہوئی اور نیشاپور شہر میں دفن ہوئے۔